اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، سابق کارکن آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بانی کارکن مہاجر گورنمنٹ پاکستان، سابق ذمہ دار یونٹ 87 لانڈی سیکٹر زون ہے مہاجر گورنمنٹ پاکستان، بانی میڈیکل کیمپ خدمت خلق کمیٹی یونٹ 85-87 لانڈی سیکٹر زون ہے مہاجر گورنمنٹ پاکستان، بانی شہداد پور یونٹ حیدرآباد زون مہاجر گورنمنٹ پاکستان، سابق سیکٹر انچارج شہداد پور سیکٹر حیدرآباد زون مہاجر گورنمنٹ پاکستان 1987۔ خادم ملت خاصہ فکری اس وقت سابقہ MNA موجودہ MP عبدالوسیم بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار نے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا سرپرستی نہیں بنایا، بلکہ آپ کو بڑی عزت دی۔ سر سید گرامر اسکول ہو یا ہمارا الرحمان گرامر اسکول ہو، ان کی تقریبات میں ہمیشہ آپ کو مدعو کیا جاتا رہا۔ آپ نے بھی ہمیں عزت دی، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بہادرآباد میں بیٹھے ہیں، وہ مصطفیٰ کمال جو کل تک آپ کو راہ کا ایجنٹ کہہ رہا تھا، آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کی اتنی اپروچ ہے، اتنا بھرم ہے اس کا کہ اس نے آپ لوگوں کو بھی خاموش کرا دیا۔ اور شہداء حق منانے کے جرم میں، حالانکہ شہداء حق منانا کوئی جرم نہیں ہے، میں تو شہداء کارساز بھی مناتا ہوں، میں تو شہداء علی گڑھ بھی مناتا ہوں، میں تو سائنس 30 ستمبر بھی مناتا ہوں، ہر چیز میں مناتا ہوں۔ تو نہ تو آرمی چیف صاحب کو اس پہ اعتراض، نہ پاکستان کی کسی ایجنسی کو اس بات پر اعتراض، نہ پولیس کو اعتراض، لیکن کمالو کو اعتراض ہوا۔ کیوں کہ کمالو تو کہہ کر آیا تھا جی میں نے ڈولفن کا نشان لیا، وہ ہڑپ کر جائے گی چھوٹی مچھلیوں کو، اور میں نیست و نابود کر دوں گا MQM کو، الطاف قائد طریق الطاف حسین بھائی کا نام مٹا دوں گا، MQM کا نام مٹا دوں گا، مہاجر سیاست کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے اس کو مرکزی رہنما کے طور پر MQM پاکستان میں قبول کر لیا؟ یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ جب 7 دسمبر کو میں نے اپنے آفس کرن آرکیڈ کے سامنے شہداء حق کا پینافیس لگایا، اس پر کہیں MQM لندن نہیں لکھا ہوا تھا، نہ الطاف بھائی کی تصویر تھی، وہ خالصتاً شہداء حق کے یوم کے حوالے سے جانثال الطاف حسین کی جانب سے ایک پینافیس لگا تھا۔ تو جب آرمی چیف کو اعتراض نہیں، ایجنسیوں کو اعتراض نہیں، پولیس کو اعتراض نہیں، تو تمہارے اس کمالو کو کیا اعتراض ہوا کہ پورا جو ہے نامور سیکٹر آپ کا، جن سے آپ نے مجھے متعارف بھی کرایا تھا، اسلم بھائی سینئر ساتھی ہیں، ان کا خیال رکھنا عید میلاد کے کیمپ میں، تو انہوں نے یہ خیال رکھا میرا، اور آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں، اور آپ کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ میں اڑ گیا ہوں۔ اس سے اچھا تو قائد طریق الطاف حسین بھائی ہیں۔ جب میں جیل پہنچا ہوں اور بیرک میں گیا ہوں تو ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ الطاف بھائی کا پیغام رات کو ہی آ گیا تھا کہ اسلم بھائی جو ہے رات کو سینٹرل جیل پہنچ گئے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، میرے سینئر ساتھی ہیں۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے، یہ آپ لوگوں نے ماؤں بہنوں کی عزتوں کا سودا کر کے، ٹارگٹ کلروں کی سرپرستی کر کے، ڈکیتوں کی سرپرستی کر کے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ہاں، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو MPA بھی بنا دیا کہ حالانکہ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہیں آپ لوگ منسٹر بھی بن گئے، اور وہ کمالو آپ لوگوں کو بغیر بتائے جو ہے وہ وفاقی وزیر صحت بھی بن گیا، جو ہماری خواتین کی بے عزتیاں کر رہا ہے ہاسپٹلوں میں۔ کبھی مذمت کیا آپ نے؟ اور آپ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جب میں نے آپ کو بتایا اپنے اسکول کے پروگرام میں، الرحمان گرامر اسکول نہیں بلکہ سر سید گرامر اسکول کا پروگرام تھا، جب آپ کو میں نے بلایا تھا اور آپ کو یہ بات بتائی، تو آپ نے صرف 2 رسمی جملے کہے، یار اچھا نہیں ہوا۔ تو آپ میں اب بھی جرت نہیں کہ کم از کم آپ مذمت کر دیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا آپ کے اوپر، یا نہیں بنتا ہے؟ آپ کو اتنی عزت دیتا ہوں، اب یہ ڈھونگ رچایا آپ نے کہ سر وہ چلے گئے، ایک سینئر ساتھی، میرا نام ذہن سے نکل گیا ان کا، آپ عیادت کرنے چلے گئے، فیس بک پہ چلا رہے ہیں۔ تو اب بھی اگر غیرت ہے آپ میں، تو آپ فیس بک کے اوپر آ کر اسلم بھائی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، 8 دن کی جیل بھگتی، جو کبھی میں MQM کے عہدوں پر رہتے ہوئے نہیں بھگتی، کیونکہ میں نے ایسا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا جو مجھے رینجر اٹھاتی ہے، پولیس یا آرمی اٹھاتی ہے، ASI
ایسا ہی اٹھاتی، کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ 33 سال میری قربانی ہے۔ آج اگر آرمی چیف میری عزت کرتے ہیں عاصم منیر صاحب، یا رینجر میری عزت کرتی ہے، یا جو بھی ایجنسیز میری عزت کرتی ہیں، تو میرا اپنا کریکٹر ہے، اس میں آپ لوگوں کا کوئی کمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں سرخرو ہو گیا، اور 8 دن کی جیل کاٹ کر آپ لوگوں کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی اہم، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آصف خان ہے جو رائٹ ہینڈ تھا عامر خان کا، آج بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو، اور یہ میں ابھی آرمی چیف کو بھی لکھ کر بھیج رہا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا، آپ لوگ اوپر ہی اپنا کام کر لیتے ہیں۔ تو آصف خان جو رائٹ ہینڈ تھا نا عامر خان کا، غدار کا، تو اس کو اس الیکشن میں MNA کا ٹکٹ دیا گیا تھا غداری کے صلے میں۔ تو جب وہ صبح جیت رہا تھا، شام کو ہار گیا۔ تو اب جناب انہوں نے رابطہ کیا کہ سر یہ ہمارے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ تو اس نے کیا کہا، جو یہاں کی مانیٹرنگ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ خان صاحب کی فرمائش پہ ان کو لیاری کی اور جو ہے 9-0 کی سیٹ دے دی گئی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی 2 سیٹیں ہم اور دے سکتے ہیں کراچی کی، لیکن آپ کو 9-0 کی سیٹ نہیں دی جائے گی۔ اور جب آصف خان کو بہادر آباد سے اٹھایا گیا اور وہ لاپتہ ہو گیا، تو کیا ہوا، کامران خان ٹیسوری اور تجوری اور عامر خان نے قمر احمد باجوہ سے رابطہ کر کے اس کو رہا کروا کر لے آئے، ورنہ وہ مر جاتا۔ تو کیا وہی ماں کا لال ہے آصف خان، آپ کا چہیتا؟ ابے اتنے ہزاروں لوگ جو ہمارے لاپتہ ہیں، وہ کسی کے ماں کے لال نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اب تو کم از کم غیرت جگائیں۔ اور آپ اب بھی اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ مذمت کریں جو مجھے برداشت کرنی پڑی۔ 8 دن تک میں نے جیل کاٹی بغیر کچھ کیے، بغیر کسی جرم کے، اور 8 دن تک کپڑے اتار کر میں وہاں واش روم میں سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا اور نماز ادا کی۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب آپ لوگ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ میں غیرت ہے، میں آج بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ بڑے ناراض ہو گئے جب یہ باتیں میں نے فون پر گرین لائن میں آپ سے کی، تو آپ الٹا ناراض ہو گئے کہ آپ نے مجھے اس لیے فون کیا، تو پھر فون نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ کے ساتھ بدماشی کروں اس کی طرح، کمالو کی طرح؟ تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ بہادر آباد سے نکل آؤ اور قوم سے معافی مانگو۔ یہ قتل و غارت گری اور لاپتہ افراد آپ کے کھاتے میں آئیں گے کہ آپ لوگوں نے بلیک میلنگ کے لیے ان کو رہا کروایا کہ ہمارا ساتھ دو، ہم آپ کو رہا کراتے ہیں۔ تو بھائی بے گناہ ہزاروں مہاجر کارکنان، ہمارے بے گناہ مہاجر جو آج بھی لاپتہ ہیں، اور ان کی مائیں بیوائیں ان کی دعائیں دیتی ہیں آ کر کے، لیکن تم لوگوں کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈھونگ رچایا آپ نے ہمارے سینئر ساتھی کے گھر پر عیادت کر کے احسان کرنے گئے ہو، تو بھائی یہ ڈاکٹر ایوب عباسی بھی غدار ہے، بتا دوں آپ کو۔ ڈاکٹر ایوب عباسی نے بھی وہ کھیل کھیلا ہے، آپ لوگوں کو لا کر کے وہاں آرٹس کونسل میں جو زہر اگلا ہے میرے خلاف، اور شفقت عباسی صاحب سے میری نا اتفاقی کرانے کی کوشش کی، اس میں بھی تم ناکام ہو گئے آرٹس کونسل میں۔ اور آرٹس کونسل کا تقدس جو آپ لوگوں نے پامال کیا، وہ ایسے بیٹھ کے سن رہے ہو جیسے کوئی بہت اچھا فلسفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جو جھوٹ اور بکواس جو وہاں دھجیاں پہ گھیری گئی دین اسلام کی، وہ بھی آپ نے سنی، تو اس کی بھی مذمت نہیں کی آپ نے کہ اسلم بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے آرٹس کونسل میں۔ تو آج میں آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو بہت عزت دے دی، اب آپ کا فرض بنتا ہے اگر عزت بچانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی فیس بک پر آ کر کے مذمت کیجئے میری گرفتاری کی بھی، اور جو کچھ سلوک آرٹس کونسل میں میرے ساتھ کیا گیا اور نفرتیں پیدا کی گئیں شفقت عباسی اور میرے درمیان، یہ تو شکر ہے سردار بابر عباسی جیسے شخصیت کو، عظیم شخصیت کو، جس نے غلط فہمی دور کرائی۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی یہ سالہ جو سابقہ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، جس کو میں نے بنایا تھا، عزت دی تھی، یہ غدار مہاجر قوم کا بھی اور دائرہ مہدویہ برادری کا بھی عزیز مہدی، یہ اس کی سازش تھی کہ شفقت عباسی صاحب سے میری نفرت پیدا ہو جائے ان کے دل میں۔ یہ پہلے بھی کوشش کر چکا ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سرپرست میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بانی امتیاز سپر مارکیٹ، ہمارے سرپرست اعلی انجمن اتحاد عباسی امتیاز حسین عباسی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت یہ مسئلہ نمٹایا، ورنہ آپ جیسے لوگوں کی سرپرستی میں یہ دونوں غدار، دہشت گرد، بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام کے پیروکار ہیں، یہ لوگ ان کے پیرول پر کام کر رہے ہیں۔
لاکھوں انسانوں قتل عام میں ملوث ہے۔ عبدالوسیم بھائی اگر بچنا چاہتے ہو ان لوگوں سے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دو۔ اگر آپ کو عزت چاہیے میں آپ کو ہر پروگرام میں بلاؤں گا، الحمید اسکول میں کہو یا میک وے میں کہو، جہاں بولو گے میں آپ کو عزت دلواؤں گا۔ لیکن ان غداروں کا، ایوب عباسی کا، عزیز مہدی کا ساتھ چھوڑ دو۔ ان کے حلوے مانڈے چلا رہے ہو آپ، ان کے روزگار کا ذریعہ بن رہے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، ہم نہ ہو ہمارے بعد، الطاف الطاف ہے نقیب انقلاب، الطاف الطاف، جیے پاکستان، جیے متحدہ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔